الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ وقت دیا آپ نے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے ایک سوال سے ہم نے لیا ہے، معظم ہے، انہوں نے سوال بھیجا تھا اور وہی ہم نے ٹاپک بنایا کہ جسم اس دنیا میں میرا لباس ہے، روح میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے، پھر میں کون ہوں اور کہاں ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، اور اس بات کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اصلاح احوال کی بنیاد ہی اس پر بنتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پالیں۔ بالکل صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد کا ترجمہ بنتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ روح عالم امر سے ہے، اور وجود ایک آلہ عطا کیا گیا ہے روح کو، اس عالم فانی میں کام کرنے کا، اس کے حالات سے گزرنے کا، گرم و سرد زمانہ کو چکھنے کا، اس کے زیر و بم کو برداشت کرنے کا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، رشتے، دوستیاں، دشمنیاں۔ اگر یہ بدن نہ ہو تو ان سب چیزوں سے روح کا تو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب انسان کی ذات کی بات آتی ہے تو علماء حق جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب روح کی بات، الانسان جب کہا جائے گا کہ انسان کون ہے، الانسان، صحیح۔ تو اس سے مراد روح ہوگی۔ اچھا، اصل انسان روح ہے۔ روح ہے، ٹھیک۔ بدن جو ہے وہ روح کے اس دنیا میں استعمال کا آلہ ہے۔ اللہ کریم نے اب ان کا پیوند ایسا لگا ہے کہ روح عالم امر سے، یعنی ایک لطیف تر چیز ہے۔ کیسے بنی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تمہاری علم اور عقل سے بالا تر بات ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم کم ہے، تمہارے دائرہ علم جو انسانی علوم ہیں ان سے یہ بالا تر بات ہے۔ کیسے بنی تمہارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ یہ عالم امر سے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ بدن کو مادے سے بنایا، چونکہ دنیا مادی ہے اور یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ بدن نہ ہوتا تو پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ بدن کی ضرورتیں، پھر روح سے اس کی حیات۔ تو جب انسان کہا جائے گا تو مراد روح ہوگی، اس لیے کہ جب روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ جائیدادیں بٹ جاتی ہیں، بیوی نکاح آسانی کر سکتی ہے، گھر ختم ہو جاتا ہے، قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے، کوئی کمرہ، کوئی مکان، کوئی کچھ نہیں رہتا اس کا۔ پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ میرے باپ کو غسل دو، باپ کو دفن کو کہتے ہیں میت کو غسل دو، میت کو دفن۔ بالکل صحیح بات۔ کسی کا بیٹا مر جائے، کوئی نہیں کہتا بیٹے کو غسل دو، نہیں۔ بیمار ہے، بے ہوش ہے، سانس آ رہی ہے، بیٹا بیٹا ہوتی رہی، روح نکل گئی، پھر بیٹا کوئی نہیں، پھر میت ہی کہیں۔ یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ اصل انسان روح ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جب اصل انسان روح ہے اور بدن اس کی، جیسے ایک مسافر کے لیے
گاڑی ہے یا گھوڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے یا گاڑی پہ جا رہا ہے یا جہاز پہ جا رہا ہے، تو اس سواری کی حفاظت، اس کی صفائی مینٹیننس، اس کا تیل پانی، اس کا پیٹرول، اس کا آئل، اس کے کل قابلے، یہ سارے درست رکھنا ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے، بالکل۔ لیکن اگر آپ صرف اس سواری کے کل قابلے درست کرتے رہیں اور سوار کو پانی بھی نہ پوچھیں تو یہ بھی غلط بات تو کیا فائدہ؟ بالکل صحیح، سواری نہیں ہوگا تو سواری کا سواری کیا کا فائدہ ہی نہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بدن کی ضروریات بھی ضرور پوری کرنی چاہیے، صحیح، اسے صحت مند رکھنا چاہیے، اسے صالح اور طیب غذات دینی چاہیے۔ جیسے آپ گاڑی میں آپ کہتے ہیں یار اس پمپ سے جو پیٹرول ملتا ہے اس میں تو پانی ہے، بالکل صحیح، یا یہ مٹی کا تیل ملاتے ہیں ڈیزل میں، یہ نہیں لیتا میں، یہ انجن خراب کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسے ہوتا تو پھر رشوت اور حرام غذا کیوں کھاتے ہیں لوگ؟ ہے، وہ ملاوٹ ہے، یہ تو وہی ملاوٹ والا تیل ہے نا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ تو خراب کرے گا سواری کو۔ اور پھر سارا زور سواری کو درست کرنے پہ، سوار کو بھی تو پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے، اس نے کو کھایا پیا، اس کی صحت کیسی ہے، وہ بیمار ہے، صحت مند ہے، سفر کے قابل ہے نہیں، وہ عالم امر سے آیا ہے تو اسے لوٹ کر گھر تو جانا چاہیے۔ بالکل صحیح، تو وہ کیسے جائے گا؟ کیسے؟ سواری درست ہے، سوار ہوش میں ہوگا تو سواری پہ جائے گا، بالکل ٹھیک، سواری بے ہوش پڑا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، تو سواری کو کیا کرے گا؟ سفر کیسے کرے گا؟ بھوکا پیاسا ہے، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، اسے پیاس سے ہلک سوکھ رہا ہے، تو آپ اسے کوئی بات کریں گے وہ کہے گا پانی۔ صحیح بات، بھوک سے مر رہا ہے، آپ اسے کہیں سفر پہ جاؤ، وہ کہے گا روٹی۔ روٹی، بالکل صحیح، تو جتنا دھیان سواری کا رکھنا ضروری ہے اس سے زیادہ محترم سوار ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ سارا کام یہی تو دین ہے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے، یہ بھی اللہ نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ کیسے بنائی؟ فرمایا میں جانوں اور یہ جانے، یہ تمہارے سمجھ سے بالا تھا۔ ایک ایسی عجیب چیز جس کی تخلیق کو جاننے سے اس دنیا میں آپ قاصر ہیں، کیا بات ہے، آگے حقیقی عالم میں جائیں گے، اس دنیا سے آگے گزریں گے، علوم منکشف ہوں گے تو شاید وہاں سمجھ آ جائے، یہاں نہیں آ سکتی۔ تو ایک اتنا قیمتی ہیرا کہ جس کے ڈھلنے بننے کے فن کو جاننا آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی۔ تو پھر آپ اس کا دھیان کیوں نہیں کرتے؟ الانسان تو وہ ہے، تو آپ ساری عمر اس گاڑی کو صاف کرتے رہتے ہیں، اس گھوڑے کو جھاڑتے پونچھتے رہتے ہیں، اسے دانہ پانی دیتے رہتے ہیں، اسے کھلاتے پلاتے، موٹر جب سوار ہی نہیں ہے تو سواری کو پالنے کا فائدہ کیا؟ تو اصل انسان روح ہے۔ صحیح، اب روح نے سفر جو کرنا ہے یا منازل پانے ہیں یا اللہ کا قرب پانا ہے تو دو باتوں سے، کہ بدن کی ضروریات پوری کرتے وقت کوئی ناجائز ذریعہ استعمال نہ کرے، صحیح، کوئی دیسی بنا ہوا کاوڑا اس میں نہ لگائے، کوئی اٹکل پچو نہ لگائے کہ یہاں تار سے مروڑ دو، یہاں رسی باندھ دو، نہیں، اوریجنل جینوئن پرزے لے کر اس میں ڈالے، صالح صاف غذا اس سواری کو بھی دے، اسے صاف ستھرا رکھے۔ یہ 5 وقت ہاتھ منہ دھو کر کپڑے 5 وقت پاک، بدن پاک رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سواری کو تر و تازہ صاف ستھرا رکھ۔ اب ہم ظاہری بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک لیتے ہیں، کھا حرام لیتے ہیں، تو اس پاکی کا کیا فائدہ؟ نماز بھی پڑھ لی، وضو بھی کر لیا، رشوت لے لی، تو وہ نماز کہاں جائے گی؟ اب ہمارے ہاں تماشا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس نے داڑھی رکھی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اسے داڑھی بھائی داڑھی نہ منڈائے، جھوٹ چھوڑ دے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ تم نمازی ہو تو رشوت نہ لو،
کہتے ہیں نمازیں چھوڑ دو یار، تم ہاں، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری یار نماز جو نیکی کرتا ہے وہ نہ چھڑاؤ، جو غلطی کرتا ہے وہ چھڑوائی جائے اس سے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ تو چونکہ اس سواری نے آپ کو لے کر برزخ تک اور قیامت کے میدان تک اور جنت تک جانا ہے، اور جنت دوزخ جہاں جو بھی جس کو نصیب ہے اس میں بھی اس کا ساتھ ہے، تو یار اسے ٹھیک رکھو، صحیح لے کے جائے، برزخ سے سلامتی سے گزارے، جنت میں پہنچائے، یہاں سواری بھی موج کرے، سوار بھی موج کرے۔ صحیح، سوار کے انتظام کرو، اس کی غذا بھی ذکر الہی ہے، اس کی دوا بھی ذکر الہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا علاج اطاعت الہی اور اتباع پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل میں ہوں وہ روح ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کی صحت کا مدار ہے اتباع رسالت پر، اور سواری کو درست رکھنا بھی ضروری ہے، پر سوار کو رکھنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا، اور بڑا ڈیٹیل سے آپ نے یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ناظرین کافی حد تک مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا، جب واپس آئیں گے تو کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم، اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عائشہ عظیم ہے گجرانوالہ سے، یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، آپ سوال لکھنے سے پہلے پلیز، میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیا کریں کہ یہ سوال اگر پہلے ہو گیا ہوا ہے تو پھر نہ بھیجیں، لیکن شارٹلی بتا دیجیے گا کہ انٹرنیٹ پہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، کیونکہ انٹرنیٹ پہ بے شمار جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شناخت نہیں کی جا سکتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ لیکن اگر یقین ہو کہ یہ وہی ہے اور ادھر بھی وہی ہے تو لیکن اس کا کوئی ثبوت، کوئی ثبوت نہیں پروف، ہے۔ کوئی گواہ، کوئی ایسا ہو تو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ زاہد اقبال ہے ہری پور سے، یہ کہتے ہیں کہ نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر ہے، لیکن اگر میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہوں تو کیا شوہر بیوی سے رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ نان و نفقہ اگر بیوی خود کما رہی ہے پھر بھی اس کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اچھا، اگر وہ اپنی آمدن سے خرچ گھر پہ کرتی ہے تو یہ اس کی رضاکارانہ ٹھیک ہے، امداد ہے، کر رہی ہے شوہر کی ذمہ داری اس سے کم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ شوہر کی ذمہ داری ویسی ہے جیسی اللہ نے مقرر کر دی۔ اچھا، کئی خاندان ایسے ہیں، دو تین فوراً میرے ذہن میں آ گئے، جو شوہر کچھ نہیں کرتے، ان کی جو بیویاں ہیں وہ کمائی کرتی ہیں اور سارا گھر چلاتی ہیں۔ لیکن یہ تو بہت سے لوگ ہیں نا جی جو اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اب اس سے کوئی جواز تو پیدا نہیں اس کا گناہ ہوگا انہیں، یہ جرم ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اور شوہر نہیں رہتا، صحیح، بالکل صحیح، پھر شوہر بیوی بن جاتا ہے، صحیح، پھر حکم بیوی کا چلتا ہے،
پھر گھر کی ذمہ داری یا کسی سے تعلق بنانا بگاڑنا پھر وہ بیوی کا ہوتا ہے، شوہر پھر کھانا کھا کے پڑا ہی رہتا ہے، پھر شوہر نہیں رہتا، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، جو وہ اس کے اپنے جو اس کے مناسب ہیں وہ ضائع کر بیٹھتا ضائع ہے۔ کر بیٹھتا ہے۔ اور بیوی کی اگر جائیداد، بعض بیویاں ہیں جن کو 100 مربع پیکے سے مل جاتا ہے، زمینیں مل جاتی ہیں، جاگیریں، کارخانے آ جاتے ہیں وراثت میں، بالکل امیر ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ جو خرچ کرے گی وہ رضاکارانہ ہوگا، صحیح، بالکل اس کا اسے ثواب ہوگا۔ بچوں پہ خرچ کرتی ہے، گھر پہ، شوہر پہ، تو اسے ثواب ہے، لیکن یہ شوہر کی ذمہ داری کم نہیں کرتا۔ صحیح، ذمہ داری شوہر کی ویسی ہے ویسی ہے، کہ وہ نان و نفقہ کا اہتمام کرے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عادل ہیں جی میلان اٹلی سے، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بلا شبہ ایک معلوماتی پروگرام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ اولیاء اللہ بعض جماعت نماز نہیں پڑھتے اور بعض جماعت کرواتے ہی نہیں، اور بعض کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو کوئی بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جسے بھی خلیفہ بنا دیا جاتا ہے وہ نماز کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ غلط کرتے ہیں بھائی، بڑا کوئی ایسا بڑا مرتبہ نہیں ہے جو اللہ کے احکام سے کسی کو چھٹی دے دے۔ ٹھیک ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی پابندی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور سارے اولیاء اللہ دوسروں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں باجماعت کا بھی، اور وقت کا بھی، اور نماز کو صحت کے ساتھ پڑھنے کا بھی۔ الا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی وجہ سے، اب ایک بندہ یہاں سے مسجد تک جا ہی نہیں سکتا، معذور ہے، وہ الگ بات ہے، وہ تو ولی اللہ یا غیر ولی اللہ ہے، وہ سب کے سب پہ لیے لاگو ہوتا ہے۔ شریک عذر ہے، تو سب کے لیے۔ ٹھیک ہے، ورنہ جتنا کوئی کسی کو اللہ کا کرم ہوگا وہ اتنا زیادہ اطاعت شعار ہوگا اور اتنا زیادہ پابند ہوگا۔ یہ تو غلط العام ہے، یہ جو ولی کسی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں نہ کرتے، یہ دیسی ولی ہوتے ہیں، ڈالڈا قسم کے، صحیح، بناسپتی ولی۔ صحیح، صحیح ولی اللہ جو ہے وہ تو ولی اللہ کا مسلک تو شرعی مسلک، حکم شریعت کا یہ ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی۔ اچھا، ایک گناہ گار آدمی آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو کوئی ولی اللہ بھی پیچھے آگے تو نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ صحیح، نماز ہو جاتی ہے، اس کا فسق و فجور اپنی جگہ۔ صحیح، تو پھر ایسا ولی اللہ کون ہے جو نیک آدمیوں کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتا؟ نہیں پڑھتا، بالکل یہ صحیح۔ دراصل بناسپتی ولی ہیں جن کی بات یہ جن کی شان میں فرق آتا ہے کہ ہمارے پاس علم زیادہ ہے اور جسے جو اپنی شان کا ہے وہ ولی اللہ کا وہ ولی اللہ کا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ راشدہ خاور ہیں راولپنڈی سے، حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آج کل موبائلز میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور موبائل کو ہم ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، کیا یہ بے ادبی ہوتی ہے؟ نہیں، قرآنی آیات ہوں جب وہ اس میں کوئی اس طرح ورق پر جس طرح لکھی ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہوتی، اسے بند کرو تو ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح نہیں ہے جس طرح کتاب میں یا ورق پہ لکھی ہوتی ہیں، رکھ دو تو وہ لکھی ہے، اس کے پاؤں آیا یا وہ تو بے ادبی ہوگی۔ تو موبائل میں تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے، اور جب آپ بند کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ آسیہ اسد اوان ہے سرگودا سے، موبائل فون ہی کے بارے میں ان کا بھی سوال ہے۔ حدیث پاک ہے قیامت کے نزدیک مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن مٹائیں گے۔ آج کل موبائلز پہ قرآنی آیات سینڈ کی جا رہی ہیں جنہیں ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیا یہ ڈیلیٹ کرنا اسی زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، یہ ڈیلیٹ کرنا تو ضروری ہے، اور موبائل میں قرآن اور حدیث لکھنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن اور حدیث کا احترام ہے۔ اگر کسی کو لکھنا ہے تو ترجمہ اردو لکھ دینا بھائی، صحیح، کہ قرآن کی فلاں آیت کا یہ ترجمہ ہے، آیت لکھنی کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، کہ جب نہ اگلا عربی سمجھتا ہے نہ آپ سمجھتے ہیں تو عربی متن لکھنا کیا ضروری ہے؟ آپ اس کا اردو ترجمہ لکھ دیں، حدیث کا اردو ترجمہ لکھ دیں۔ بالکل صحیح، تو یہ لکھنا ضرور، اگر کوئی لکھے تو مٹا دینا چاہیے۔ صحیح، اور ٹھیک یہ ہے۔ درست ہے، یہ جو ہاتھ سے مٹانے کی بات ہے یہ کردار کی ہے، اچھا، کہ کردار قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا، ایسا ہوگا جیسے قرآن اور سنت کو مٹا دیا، بالکل صحیح، یہ ہمیں اپنے کردار کی فکر کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، کہ اگر کردار آپ کا اس طرح کا نہیں ہاتھ ہے سے تو پھر مٹانے سے مراد عملی زندگی ہے۔ زندگی ہے، بالکل صحیح۔ سلمان ظفر ہیں مسقط عمان سے، اگر بیوی شوہر سے یہ وعدہ لے کہ دونوں کے جنت جانے پہ شوہر
حور کی تمنا نہیں کرے گا اور صرف وہی اس کی بیوی ہوگی، تو کیا یہ وعدہ کر لینا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ حور ایک جنت کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جنت میں ہی پیدا کی رب نے، جنت میں ہی پلی بڑی، جنت میں ہی ہے، جنت میں ہی رہے گی۔ صحیح، وہ دنیا پہ آئی نہیں، آزمائش سے گزری نہیں، کفر اسلام اسے مقابلہ نہیں کرنا پڑا، اس نبی پر ایمان نہیں لائی، مجاہدہ نہیں کیا، مار نہیں کھائی، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، کوئی دکھ نہیں اٹھایا۔ جو خاتون یہ سارا کر کے جنت جائے گی اس کے برابر حور ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ حوریں جنت کی کنیزیں ہوں گی صحیح، اور خادمائیں ہوں گی ان عورتوں کو بھی جو جنت جائیں۔ صحیح، تو اسلام میں جس طرح کنیز اس دنیا بھی مرد پہ حلال ہے بغیر نکاح کے بھی، اس دنیا میں بھی مرد پہ حلال ہوں گی۔ صحیح، تو یہاں کیا جو کنیزیں تھیں وہ مالکن کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہاں بھی یہی حال ہوگا۔ صحیح، جو عورت دنیا میں عورت بانسانی روپ میں آئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، یا جو پہلے گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کا دامن تھاما، کفر سے مقابلہ کیا، شیطان سے مقابلہ کیا، اللہ کی اطاعت کی، گناہ سے بچ کر جنت جا پہنچی، وہ مخلوق ان کا مقابلہ کر سکتی ہے جو پیدا ہی جنت میں؟ وہاں تو فرشتے بھی جو ہیں وہ خدمت کریں گے جنتیوں کی، بالکل صحیح، حوریں بھی کنیز ہیں اور خادم ہوں۔ صحیح، تو اس دنیا میں کنیزوں پر عورتوں کو کوئی اعتراض نہیں، تو جنت میں کیا اعتراض ہے؟ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے تو وہاں پہ پہچان ہوگی ایک ہاں دوسرے کی؟ بالکل، جو میاں بیوی دونوں نجات میں ہوں گے وہ دونوں جنت میں اب میاں بیوی ہی رہیں گے۔ اچھا، ہاں میاں، بلکہ میاں فوت ہو جاتا ہے تو بعض نیک بیویاں نکاح ثانی نہیں کرتی تھیں۔ صحیح، بعض صحابیات سے ثابت ہے کہ لوگوں نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا نہیں، میں جنت میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا جو جس کے نکاح میں فوت ہوگی جنت میں اس کے ساتھ ہوگی، صحیح، تو میں تو اس صحیح، کے ساتھ رہنا چاہتی، میں نکاح ثانی نہیں کروں۔ صحیح، اگر دوسرا نکاح کر لیا تو پھر جنت بھی ملی تو دوسری شوہر کے ساتھ ہوں گی، تو نہیں، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ صحیح، تو جن لوگوں کو جنت جانے کا یقین یا جنت دوزخ پہ یقین تھا، ان کے تو انداز مختلف تھے۔ ہم سنی سنائی بات ہے، ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں چلیں اسی محبت کے بارے میں جنت جانے کی تیاری تو کریں۔ جی ہاں، پہلے جنت تو جائیں پھر جا کر دیکھا جائے۔ صحیح بات ہے۔ بلال ہیں گوجرا پاکستان سے، یہ کہتے ہیں کہ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 3 ماہ سے میرا کتاب کی طرف دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، مہربانی فرما کے میری رہنمائی کیجیے۔ بچے یہ جو ہے نا موبائل کے فتنے یہ دیکھنا چھوڑ دو تو کتاب دیکھنے کو دل کرنا لگے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اگر یہ موبائل کے اس سے گیمیں اور یہ جو ہے سوشل میڈیا یہ دیکھتے رہو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوگا، بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے پھر ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آئیں گے تو کچھ اور سوال ہیں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955521۔ اسی طرح سے آپ ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ہے, انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا. کیا لیڈی ٹیچر لڑکوں کو اور میل ٹیچرز لڑکیوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ لیڈی ٹیچر نابالغ بچوں کو پڑھا سکتی ہے, میل ٹیچر نابالغ بچیوں کو پڑھا سکتی ہے. پڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بالغ بچیوں کو مرد نہیں پڑھائے گا, بالغ بچوں کو عورت نہیں پڑھائے گا. اچھا, صحیح. اب پرائمری تک کے بچے ہیں انہیں لیڈی ٹیچر پڑھاتی ہے, کوئی عرض نہیں. پرائمری تک کی بچیاں ہیں انہیں میل ٹیچر پڑھاتا ہے, کوئی عرض نہیں. مڈل میں آئیں گے تو نہیں. مڈل میں آئیں گے تو نہیں, لیکن یہ تو پورے ملک کے اندر ایسے ہی چل رہا ہے. ملک میں اس کا کوئی مطلب, سارا ملک اگر شریعت کے خلاف چل پڑے تو شریعت بدل تو نہیں جائے گی. نہیں جائے گی. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. مریم طاہرہ ہیں اوسلو سے, یہ کہتی ہیں کہ اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کی عمر دراز ہو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام انسانی طبع پہ اپنا اثر رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والدین کے ذمہ ہے کہ سب سے پہلا احسان جو بچے پہ کریں اسے خوبصورت سا نام ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. تو نام رکھتے وقت یہ دھیان رہے کہ اچھا نام ہو, خوبصورت ہو, بامانی ہو, تو یقیناً کچھ نہ کچھ اثر اس کا رکھتے ہیں. ہوتا ہے. بالکل صحیح. حفظہ بطول ہیں ڈیرہ غازی خان سے, پیدائش سے پہلے بچے کی جنس معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ بچے گزارش یہ ہے کہ علاج معالجے کے لیے تو درست ہے, ٹھیک ہے. اس تجسس میں پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو کیا, بچہ ہوگا بچی ہوگا سامنے آ جائے گا. صحیح. ہاں کوئی تکلیف ہوتی ہے خاتون کو, علاج چاہیے, اس کے لیے کراتی ہے الٹرا ساؤنڈ, تو درست ہے. وہ درست ہے. ٹھیک اب ہے. یہاں تو یہ رواج ہو گیا ہے نا جی. یہاں میرے پاس ایک بندہ ایک دن نوجوان لڑکا ہے, اور یہ میری بیوی پریگننٹ ہے, اب وہ جو ہے اس میں 2 انچ کا ہو گیا بچہ, اب 5 انچ کا ہو گیا, پچھلے مہینے کرایا تھا تو وہ 7 انچ کا ہو گیا, تو اب اس میں روح پڑ جائے گی. میں نے یہاں سے نکال دیا, میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ, تم میں تو تمیز ہی نہیں, تم انسان ہو ہی نہیں. کوئی شرم حیا, کوئی کسی کا عزت پردہ, کوئی کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا تمہارے ساتھ تو بات کرنا فضول ہے. صحیح. اگر تم نے کر ہی لیا تو اس کا اشتہار کیوں بنائے پھرتے ہو؟ جی. تو تمہیں شرم نہیں آتی تو مجھے تو آ مجھے رہی تو ہے, آ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. بالکل صحیح. اب یہ مذاق بنانا درست نہیں ہے. کوئی تکلیف ہو, کوئی بیماری ہو, چیک اپ ہو, درست ہے. وہ درست ہے. بالکل ٹھیک. راشدہ ہے سرگودا سے, آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ آخرت میں انجام برا ہونا ہو تو دنیا میں انسان خواہ مخواہ ڈرتا ہے. حضرت جی میں بچپن سے بچوں کی ماں ہونے تک بلا وجہ بہت زیادہ ڈرتی ہوں. ذکر کرتے وقت یہ ڈر اور بھی بڑھ جاتا ہے. میری آخرت کے لیے دعا فرما دیجیے اور یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ کیا مجھے اس کے لیے نقش لینا چاہیے؟ نہیں بچے, ذکر کثرت سے کرو اور اتنا کرو کہ یہ چیز ختم ہو جائے. اس کا علاج ذکر الہی ہے. ذکر الہی. بالکل صحیح. محمد حسنین جھنگ سے, آپ کے پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میرا سوال ہے کہ موبی کیش یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اگر 1000 روپے ہوں تو 30 منٹس ملتے ہیں موبائل فون میں, کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اچھا, یہ ایک اسکیم ہے جو موبی کیش نے اور انہوں نے ایزی پیسہ والوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں, وہاں ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے جس طرح بینک میں کھلتا ہے, تو ان کے اکاؤنٹ میں اگر 1000 روپیہ پڑا ہوا ہے آپ کا, تو وہ 30 منٹ اس کے عوض میں آپ کے موبائل میں آپ کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. نہیں فری آف کاسٹ تو نہیں نا, پھر وہ سود ہی بنتا ہے. سود بنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا 1000 تو محفوظ ہے, اس پر زائد جو دے رہے ہیں وہ سود ہی ہے. سود بنے گا. بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. راشد اقبال نے رضوان پاک لاہور سے, کیا مرشد کے لیے سید ہونا ضروری ہے یا کیا سید زیادہ کامل مرشد ہوتے ہیں؟ میرے بچے سید ملتے کہاں ہیں. صحیح. سید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں, بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً 16 بیٹے 14 بیٹیاں تھیں. صحیح.
تو ساری اولاد علی ہے نا. بالکل ٹھیک. یہ جنہیں ہم آوان کہتے ہیں، ان کا نام آوان اس لیے پڑا تھا کہ یہ 16 بھائیوں کی آگے 16 قبیلے بن گئے، تو کوئی بات ہوتی تو ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ جاتے تھے. صحیح صحیح. تو ان کا نام آوان پڑ گیا کہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، مدد کرتے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ باقی جو اولاد تھی 15 بیٹے، وہ تو سید نہیں کہلاتے. صحیح. مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد اور حضور نبی کریم کی نسبت سے سید کہلاتی. تو آج کل تو ہر دوسرا بندہ سید ہے. سید ہے. جی ہاں. وہ 16 اتنے، باقی 15 اتنے نہیں ہیں جتنا ایک سید ہے. تو سید راستے سے بننے والے ہزاروں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سید بننے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ اور عمل ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سکا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، اللہ کریم نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کی اولاد میں سے یا آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار صحیح نہیں. صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح. سگے بیٹے کا بھی اگر کردار درست نہیں تو اہل بیت سے خارج ہے. صحیح. تو یہ لوفر، لفنگے، شرابی، بھنگی، عقیدے کے بگڑے ہوئے لوگ یہ کیسے سید ہو سکتے؟ بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے بچے کہ فیض نبی کے وسلم کا عام ہے، اپنے خاندان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے. صحیح. یہ اس کے نصیب جو جتنا پالے. بے شک بے شک. ورنہ خاندان میں تو ابو لہب چچا سکا تھا حضور کو. معاذ اللہ، قرآن نے نام لے کر بتایا کہ تو اس کی رشتے میں تو وہ کتنے قریب تھے. صحیح بات. بات ایمان اور اتباع کی ہے. صحیح. آج کل تو یہ تمیز ہی مشکل ہے کہ کون سے کون نہیں. بلکہ بعض ہمارے یہ پٹھان بھائی تھے جمعرات کو جو پیدا، اس کے نام کے ساتھ شاہ لگا دے. شاہ صاحب. جی ہاں. ہندوستان سے بے شمار شاہ درآمد ہوئے اس میں ہجرت میں. یہاں ہمارے عوانوں کے قبیلوں میں بے شمار شاہ ملتے ہیں. صحیح. ہماری بھی عادت ہے نام کے ساتھ شاہ لگا دیتے ہیں، آگے سید شروع ہو جائے. صحیح. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں، اس میں اتباع اور اطاعت چاہیے. بالکل صحیح. محمد سہیل ہے ناروال سے، اللہ کریم سے محبت کا راستہ کیسے استوار کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر. بے شک. اس ان کے علاوہ کنتم کوئی اور تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میرا اتباع کر لو. یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. بالکل ٹھیک. پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. بے شک بے شک. اصغر علی ہے، پل صراط کیا چیز ہے؟ بڑی مزیدار چیز ہے یار. پہلی پل صراط تو اس دنیا میں بچھی ہوئی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. صحیح. اگر ہم شریعت مطہرہ کو سامنے رکھیں اور اپنے حالات اور اپنے دنیا کے تقاضے اور خاندانی مسائل اور حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور یہ سارے دیکھیں تو ہم پل صراط پہ چل رہے ہیں. جو یہاں سے سلامت گزرے گا وہ وہاں سے بھی سلامت گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل پل صراط تو یہی ہے نا. یہ ہے جو یہاں سے سلامتی سے گزر گیا اسے وہاں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. بے شک. تو پل صراط دوزخ کی ایک وادی ہے جس کی آگ اتنی جلی کہ وہ سیاہ ہو گئی ہے. سرخ ہوتی ہے، پھر پیلی ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، پھر جل کر سیاہ ہو گئی. بھڑکتی آگ سیاہ ہے. صحیح. پتھر سیاہ ہیں، کولے سیاہ ہیں، پہاڑ سیاہ. بہت بڑی وادی ہے. اس کے اوپر ایک باریک سا تلوار سے تیز اور پتلا سا پل ہے. اس سے گزرنا ہے عقیدے اور ایمان کے بل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ جس طرح بجلی لپکتی ہے اس طرح گزر جائیں گے. بعض لوگ ہوا کی رفتار سے گزریں، بعض لوگ گھوڑے کی رفتار سے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے بندے کی رفتار سے گزر جائیں گے، بعض لوگ پیدل چلتے ہوئے، بعض لڑکھڑا گیا گرنے لگا پھر پکڑ لیا بیٹھ گیا، اٹھ کھڑا ہوا ہے 2 قدم چلا گرنے لگا، گرتا پڑتا پار پہنچ گیا. صحیح.
جس کے اعمال جہاں ختم ہو جائیں گے وہاں گر جائے گا، پھر کیسے؟ نیچے وادی پیدل عبور کرنی ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے۔ کفر ایسی بلا ہے کہ پل صراط پر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں، سیدھا دوزخ۔ سیدھا دوزخ میں جائے گا، بالکل صحیح۔ مسلمان کے جہاں اعمال ختم ہو گئے وہاں نیچے گر جائے گا، پھر اسے کتنے صدیاں لگتی ہیں پار پہنچنے میں اس آگ اور اس مصیبت سے، چلتے چلتے چلتے۔ پھر یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ اسے معاف کر دے، نکال لے، وہ اس کی مرضی۔ بالکل ٹھیک۔ تو حقیقی پلسرات تو یہاں ہے، وہاں تو اس کا مظاہرہ ہوگا صحیح بات ہے۔ کہ تم اس طرح وہاں تھے، اب یہاں کرو۔ یہاں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم چل تو پلسرات چل تو پلسرات پہ رہے ہیں، وہ سمجھنے والوں کے لیے پلسرات ہے، اور جو نہیں سمجھتے تو ان کے وہاں اس کا جو ہے وہ مشاہدہ اور مظاہرہ ہو جائے گا۔ تو یہاں چل تو ہم اب یہاں پلسرات پہ چل رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، کوئی شک نہیں۔ حضرت جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، سوالات کافی سارے رہ گئے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 03334955-021۔ اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا